بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ان گناہوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کے بقیہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس میں سے چند کا بیان گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ آج جس گناہ کا تذکرہ ہے وہ ہے احسان۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کسی وقت کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کرنے والے کو اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اس کو اپنی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ یہ تو طریقہ ہے شریعت کا بتلایا ہوا۔ دوسری بات کہ جو آدمی نیکی کرتے وقت اپنے عمل کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو خود ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو خود عزت عطا فرما دیتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں۔ نہ کسی سے کہنے کی ضرورت، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت، نہ کسی کو کسی سے اشارے کنایے میں تذکرہ کرنے کی ضرورت۔ اور جب انسان اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے اور پھر اس کو جتلاتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے وقتاً فوقتاً اشارے کنائے میں کہ جی میں اس کے گھر راشن ڈلواتا ہوں، یا میں نے اس کے مہینے کے پیسے باندھے ہوئے ہیں، اور میں نے فلاں وقت اس کے ساتھ یہ کام کیا تھا، اس کی فلاں ضرورت تھی، میں نے پورا کیا۔ یہ سارے وہ حرکتیں ہیں، وہ نیچ حرکتیں ہیں ساری، کہ جس سے ثواب تو درکنار یہ آدمی رسوا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو مقصد آپ کا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اِنَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تو آپ سے شکریہ کے بھی روادار نہیں ہیں کہ آپ شکریہ کا لفظ بھی کہیں، اس میں بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم نے جو کام کیا ہے ہم آپ سے کسی صلے کے متمنی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے نام کا ایک علم لگا دیں گے، ہمارے نام کی تختی لگا دیں گے۔ نہیں بھائی، ہم تو جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ لیکن اگر عمل تو بہت بعد میں کیا اور سب سے پہلے فوٹو سیشن شروع ہو گیا، یہ حاجی صاحب نے جو ہے وہ اتنے لوگوں کے ہاں جو ہے وہ اتنے خواتین کو سلائی مشین دی، اور اتنوں کو موٹر سائیکلیں دی، اور اتنوں کو لیپ ٹاپ دیا ہے اور فلانا دیا، اور بس اوقات دینے کے بعد پھر واپس بھی لے لیتے ہیں۔ یہ بھی چکر ہے، تصویر تک کے تصویر میں آ جاتا ہے، وہ دے رہے ہیں، وہ پکڑ رہے ہیں، اس کے بعد چل بیٹا سائڈ پہ ہو جا، جمع کرا دے۔ یہ سب ڈرامے بازی ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اور نہ اس پر کوئی ذرہ برابر اجر ہے، بالکل کوئی اجر نہیں، رسوائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیک کام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دیں، کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دیں، کسی کی مشکل کو دور کرنے کا اللہ نے اگر ہمیں سہارا بنایا ہے تو بس اللہ کے علم میں اور بندے کے علم میں ہو، تو پھر انشاءاللہ وہ عمل نہ ضائع ہوتا ہے، اور اس عمل کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرو، اس کے ساتھ تم دست تعاون بڑھاؤ تو خفیہ کرو۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں،
ان کا پورا اجر تو پھر اللہ ہی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا ان کے لیے تمغے ہیں اور عظیم انعامات ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر احکام القرآن عربی میں کئی جلدوں میں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل فرمائی، اور غزوہ احد کے موقع پہ انہوں نے جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر 1000 دینار دیے اور حضور اس کو بار بار پلٹ رہے تھے، اور عجیب جملے آپ نے ان کے لیے دعائیے ارشاد فرمائے، ایسے جملے کسی اور کے بارے میں کتابوں میں نہیں ہیں۔ ایک جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عثمان سے آج میں راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب عثمان جو کچھ کرے سب اس کے لیے مباح ہے، اب عثمان جو کچھ کرے وہ سب اس کے لیے مباح ہے۔ تو یہ عظیم الشان فضیلت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اس آیت میں۔ بہرحال یہ تو قرآن کریم کی میں نے آیت کا حوالہ دیا آپ کو، اور حدیث میں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم قلنا من هم یا رسول اللہ فقد خابوا وخسروا، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون ہے وہ لوگ؟ فقد خابوا وخسروا، ان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ تو ناکام ہو گئے، وہ نامراد ہو گئے۔ ایسے بدنصیب کون لوگ ہیں کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ ہیں، المنان، احسان جتلانے والا، والمسبل ازارہ، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس پر بات آ رہی ہے انشاءاللہ آگے، اپنی شلوار، اپنا پجامہ، اپنی پتلون، اپنی لنگی جو بھی پہنتے ہیں جہاں جس چیز کا رواج ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ آدمی محروم ہے۔ تیسرا فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وہ دکاندار، وہ تاجر، وہ سوداگر جب وہ سامان بیچتا ہے دکان پر تو جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہے کہ بھائی یہ 1 نمبر جینین چیز ہے وہ 2 نمبر، ہے وہ 3 نمبر، لیکن قسم کھا کر سامان بیچتا ہے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں آپ کو خالص چیز دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اس پر بھی رحمت کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ اور دوسری روایت میں کہ یہ جو قسمیں کھا کر جو تاجر سامان بیچتے ہیں، حدیث میں ہے کہ سامان تو بک جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ سامان بک جاتا ہے قسم کھا کر، اس آدمی کو کیا معلوم اس کے دل کا حال اور اس کا جھوٹ۔ سامان تو بک گیا لیکن اس کے بکنے کے نتیجے میں جو پیسے آئے وہ پیسے اللہ تعالیٰ اسے برکت اٹھا لیتے ہیں، وہ پیسے بیماریاں لے کر آتے ہیں، وہ پیسے تکلیفیں لے کر آتے ہیں، وہ پیسے حادثات کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں مشہور کتاب ہے ان کی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی، وہ عورت جو ہے وہ بوڑھی عورت تھی اور آخری وقتوں میں اس کی بینائی چلی گئی، شوہر کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، گھر میں کوئی جوان اولاد نہیں تھی جو گھر کا کام کاج کریں،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ اس بڑھیا کے گھر کوئی آتا ہے اور اس کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ راز پتہ نہیں چلا یہ آنے والا ہے کون۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ میں اس بندے کو پکڑ کے رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں دن میں ایک اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور دن بھر میں کھڑا رہا کہ میں دیکھوں کہ اس کے گھر کون آتا ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے اور ہم سب کے لیے بڑے سبق کی بات ہے، تو توجہ چاہیے آپ کی۔ جو حضرات نیند میں وہ دراصل نیند سے باہر آ جائیں، بات ختم ہو رہی ہے، مختصر سی بات رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دن پر کھڑا رہا کہ میں دیکھوں کہ ان کے گھر کون آتا ہے اور کون ان کا سارا کام وام کر کر چلا جاتا ہے۔ تو ایک دن میں کھڑا رہا، پورے دن انتظار کرتا رہا کہ کوئی آدمی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ ابھی آنے والا رات کو آئے گا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو پھر میں چھپ کر کھڑا ہو گیا اور میں دیکھتا رہا کہ اب میں ذرا دیکھوں کہ کون آتا ہے۔ آدھی رات گزر گئی، آدھی رات گزری تو دیکھا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ، آدھی رات کو آپ آئے، آپ نے اپنی جوتیاں اتاری اور جوتیاں اتار کر آپ اس خاتون کے گھر میں گئے، اس کے مشکیزوں کو کندھے پہ اٹھایا، پانی بھرا اور اس کے بعد گھر کا جو کام کاج تھا، جو ضرورت کا سامان تھا، وہ سارا کا سارا سامان رکھا اور اس کے بعد دبے پاؤں واپسی آہستہ سے پلٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عمر، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کسی کو بتانا نہیں۔ یہ ہے نیکی، اس طرح کی جاتی ہے نیکی، اس طرح کی نیکی کہ اللہ کیا قدر ہے۔ کسی کو بتانا نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ کام تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے کیا، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر تو میرا عمل ہی ضائع ہو گیا۔ تو میری درخواست ہے کہ کسی سے تذکرہ نہیں کرنا۔ اور نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جوتی کیوں اتاری تھی؟ فرمایا کہ جوتی اس لیے اتاری تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آہٹ سے کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے اور وہ پہچان لے اور دیکھ لے۔ میں ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، میں نے بہت اچھا تھا، دماغ میں وہ جملہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بھی سنا دوں۔ اور وہ جملہ ہم لوگوں پر بڑا چسپا ہوتا ہے، بڑا فٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو گناہ کر کر بھی نہیں شرماتے، وہ نیکی کر کر بھی ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ہم گناہ کر کر بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ نیکی کر کر ڈرتے تھے۔ کہیں خدا نہ خواستہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، کوئی دیکھ نہ لے، لوگوں میں میری شہرت نہ ہو جائے، لوگوں میں میں مشہور نہ ہو جاؤں کہ یہ آگے ہاتف تائی، یہ آگے سخی داتا، لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھیں۔ جب آدمی اس جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو دیتے وہ ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا اخلاص نصیب فرمائے، اور ہم بھی جب کسی کے ساتھ کوئی تعاون کریں، کوئی نیک کام کریں، اس کے ہم دستے بازو بنیں، تو اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، اور ہر طرح کی ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نام و نمود، نمائش، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو برباد ہونے سے اور ضائع ہونے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔